ایپیسوڈ 56۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ اس کا گلاب چہرہ کملایا ہوا تھا، تابوت امکنت، اشو و غمزہ کی کارستانیاں اور ناز و ادا کی اٹھانے سب رخصت ہو چکی تھیں۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بھی شکاری تھا۔ میں اسے برہنہ حالت میں باہر نہیں لے جانا چاہتا تھا، مگر وقت کی کمی کے باعث میں نے یہ تردد آنے والے وقت پر ڈالا اور برکت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے آگے آگے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر گیلری میں آیا۔ چند لمحوں بعد ہم ہشت پہلوی کمرے میں تھے۔ برکت نے اپنے مردہ ساتھیوں کو حسرت سے دیکھا اور خون آلود فرش پر احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے لاشوں کو پھلانگ کر ایک دیوار کے سامنے جا رکا۔ دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھ کر کرسی کو پیچھے دھکیلو، وہ بولا۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یارن خان کے اس طلسم قدے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں کرسی سمیت کسی اندھی گفا میں گر سکتا تھا، مگر اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تبھی میں نے اسے نشانے پر رکھتے ہوئے عمل کیا۔ میرے وزن سے کرسی غیر روایتی انداز میں 1 انچ تک نیچے دب گئی۔ اگر میں محتاط نہ ہوتا تو مجھے کرسی کی حرکت بالکل محسوس نہ ہوتی۔ جو ہی میں نے پیروں کی مدد سے کرسی کو پیچھے دھکیلا، میرے کانوں میں کٹک کی ہلکی سی آواز گونجی۔ برکت مسیح نے اسما کو کندھے سے اتار کر کھڑا کر دیا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر رکھ کر پوری قوت سے دھکیلا۔ مجھے حیرانی ہوئی جب پوری دیوار دروازے کی طرح اندر کی طرف کھلتی گئی۔ ہر دیوار کے کھلنے کا انداز جداگانہ تھا۔ یہ تہخانہ انجینئر کی دانشمندی اور انسانی نفسیات پر دسترس کا بلا شبہ بہترین اظہار تھا۔ اسما دیوار کے ساتھ لگ کر آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اور واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ برکت کے ہاتھ کے اشارے پر میں فوری طور پر لاشیں پھلانگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ جب ہم تینوں نے خلا عبور کر لیا تو برکت نے دیوار کو دھکیل کر کٹاک کی آواز کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ سرنگ میں یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ برکت کی آواز گونجی، جلدی چلو، یہ سرنگ ہمیں یہاں سے کافی دور لے جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے جوتے اتار دیے۔ مجھے بھی جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا تھا، کہ ہم آہٹ پیدا کیے بغیر یہ سرنگ نما راستہ طے کریں۔ موہوم سا خوف دل کو لاحق تھا کہ وہ مجھے کسی پنجرے میں نہ پھنسا دے، مگر زندہ رہنے کے لیے اتنا خطرہ مول لینے میں حرج نہیں تھا۔ میں نے جوتے اتارے اور سفر کا آغاز کر دیا۔ اس تنگ سی سرنگ میں نہ صرف اندھیرا تھا، بلکہ بہت زیادہ سردی، ہبس اور سیلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ لہرایا۔ اسما کا بازو میری گرفت میں آ گیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ میں نے آگے چلتے ہوئے برکت سے نہایت مدھم آواز میں پوچھا، یہ سرنگ کتنی لمبی ہے؟ مجھے علم نہیں، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوا ہوں۔ کوئی آدھا میل لمبی تو ہوگی۔ کہ یارن خان اسی سرنگ سے نکلا تھا؟ نہیں، وہ کسی اور سرنگ سے گئے ہوں گے۔ ادھر آتے تو میری نظروں میں ضرور آتے۔ مجھے اس پر ایک ذرا سا بھروسہ ہوا، کیونکہ سرنگ کے اندھیرے کا فائدہ اٹھانے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ ہم بھاگنے کے سے انداز میں چل رہے تھے۔ سرنگ میں کوئی موڑ نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ہم خان کی حویلی کی 4 دیواری عبور کر چکے تھے۔ اچانک اسما رک گئی۔ ناچار مجھے بھی رکنا پڑا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کپڑے دے دو مجھے، یہیں پہن لیتی ہوں۔ میں نے اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہ سمجھتے ہوئے برکت کو آواز دے کر روک لیا۔ وہ بولا، جلدی نکلو، یہ نہ ہو کہ خان جی پولیس کو سرنگ کے بارے میں یا اس کے دہانے کے بارے میں بتا دیں۔ میری تو خیر ہے، تم مارے جاؤ گے۔ چند لمحوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسما جلدی سے پہن لو۔ میں نے ہینگر اسما کو تھما دیا۔ چند لمحوں تک سرنگ میں کپڑوں کے سڑسڑانے کی آواز گونجتی رہی، پھر اسما کی آواز آئی، چلو۔ سفر ایک مرتبہ پھر جاری ہو گیا۔ اب ہم تینوں ایک قطار میں چل رہے تھے۔ اسما میرے اور برکت کے درمیان تھی۔ سرنگ میں حبس بتدریج بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا سر درد کرنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اب تب میں قیا جائے گی۔ کان لگانے کے باوجود کوئی آواز سنائی نہیں دی تو لگا یہ سرنگ ساؤنڈ پروف تھی یا ہم دور آ گئے تھے۔ کوئی 5-7 منٹ متوارر چلنے کے بعد برکت رکا۔ اسما اس سے ٹکرائی اور میں اسما سے، کیا بات ہے؟ وہ بولا، ہم سرنگ کے دہانے پر پہنچنے والے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمہیں تمہارا وعدہ یاد دلاتا ہوں، سرنگ سے نکلتی تم دونوں اپنی راہ پکڑو گے اور میں اپنی۔ تم مجھے گولی نہیں مارو گے۔ کیا تم اپنے اس وعدے پر قائم ہو؟ اس کی آواز میں خوف اور بد اعتمادی کا عنصر غالب تھا۔ برکت، تم نے میری ڈیمانڈ پوری کی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خداوند میری مدد کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند گھڑیاں خاموشی میں گزر گئیں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا کر رہے ہو برکت؟ ڈھکن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فرش پر بیٹھا تھا، شاید اندھیرے میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ اسے مطلوبہ نوب یا لیور نہیں مل رہا تھا۔ دیر ہو رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ میرے اعصاب پر گرا گزرا تھا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔
ایسے ہی وقت میں اس کی آواز خاصے فاصلے سے ابھری، آگے آ جاؤ، ادھر، میرے پیچھے پیچھے، ادھر موڑ بھی ہے، خیال رکھنا۔ میں نے اسما کو باہیں آگے کی طرف پھیلا کر چلنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم موڑ موڑ کر نسبتاً تنگ جگہ پر پہنچ گئے۔ ہم سے چند قدم کی دوری پر برکت کی آواز ابھری، چلتے آؤ، ادھر چھوٹی سی سیڑھی ہے، سیڑھی چڑھ کر اوپر آ جانا اور سرنگ سے نکلنے کے بعد ڈھکن رکھ دینا۔ جو ہی میں نے اسما کے بعد سیڑھی پر پاؤں رکھا، اچانک اندھیرے کا تسلط ٹوٹ گیا، مگر ہاتھ کو ہاتھ پھر بھی سجھائی نہ دیتا تھا۔ 5-7 زینوں والی سیڑھی کا اختتام ایک گول ڈھکن دار دہانے پر ہوا، جسے برکت نے ٹٹول کر کھولا تھا۔ جو ہی میں اسما کو لیے باہر نکلا، مجھے ایک جھٹکا سا لگا، پھیپڑے ایک دم پھول گئے۔ میں نے چند زور زور کی سانسیں دی، یوں لگا جیسے موت کی گفا سے نکل کر میں زندگی کے شاداب راستے پر اچانک گامزن ہو گیا تھا۔ سرنگ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکلنے پر دھندلی چاندنی بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی تھی۔ سرنگ کا دہانہ ایک چھوٹی سی گھنی اور خاردار جھنگی میں کھلا تھا۔ ایسی کئی جھنگیاں نورپور کے قریب سے گزرتی ہوئی نہر پر موجود تھیں۔ میں نے برکت کی ہدایت کے مطابق بھاری ڈھکن کو کھسکا کر دہانے پر رکھ دیا۔ ایسے ہی وقت میں حویلی کی جانب سے پکی رائفل کے فائر کی تیز اور گونجدار آواز کانوں میں پڑی۔ پولیس اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مائکرو فون پر وارننگ دینے کے بعد مایوس ہو گئی تھی اور اپنی دیوی دھمکی پر عمل پیرا ہو گئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور اسما کا ہاتھ پکڑے جھنگی سے باہر آ گیا۔ پیروں میں کئی کانٹے اور سوکھی ٹہنیاں چبھی۔ اتفاق سے اسما محفوظ رہی تھی، کیونکہ اس کے حلق سے کوئی سسکی نہیں نکلی تھی۔ جھنگی کے باہر کہیں برکت دکھائی نہیں دیا تو میں نے تیز سرگوشی میں پکارا، برکت، تم کہاں ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 2-3 بار آواز دی، مگر جواب نہ دارد۔ سمجھ میں آیا کہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پر اعتماد نہ کرتے ہوئے بھاگ نکلنے یا چھپ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ میں نے اسے نہ مارنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اس لیے میرے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور میں نے اسما کا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاید برکت کے غائب ہونے پر اس کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ اسے جانا ہی تھا، سو چلا گیا۔ چلو، ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ہے۔ تم کون ہو اور مجھے وہاں سے کیوں نکال کر لائے ہو؟ وہ اپنا بازو چھڑائے بغیر بولی، بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، تھوڑا صبر کرو۔ میں اس دوران میں ماحول کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ہم نورپور کی مغربی جانب سے گزرتی ہوئی نہر کی پٹری کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ اگر اسما میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ایک لمبا چکر کاٹ کر سائیں جگجیت شاہ کے مزار کی طرف بڑھ جاتا اور پولیس کے جاتے ہی سائیں نورن آغا پر دھاوا بول دیتا۔ اب وہ میرے ساتھ تھی، اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا ضروری تھا، ورنہ بعید نہ ہوتا کہ اسے نورپور کے کتے ادھیڑ دیتے یا پھر وہ سردار یانر خان کے ہتھے چڑھ جاتی۔ میں شش و پنج میں تھا۔ اسما، کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی؟ اچانک فضا لگاتار فائرنگ کی خوفناک آواز سے لرز اٹھی۔ لگتا تھا کہ پولیس نے اپنا سارا زور نظر نہ آنے والے خطرناک ڈاکوؤں کو مار ڈالنے پر صرف کر دیا تھا۔ اسما نے شاید میری بات ہی نہیں سنی تھی، کیونکہ اس نے اپنے دونوں کانوں پر سختی سے ہاتھ جما رکھے تھے۔ اس علاقے کا چپا چپا میرا اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ ذہن پر زور دیا تو مجھے سوچ گیا کہ نہر کی پٹری پر چلتے ہوئے فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر نوری چوک والی پکی سڑک کو عبور کر کے ہم 2-4 ایکڑ کے فاصلے پر بنے ہوئے نورپور کے قدیمی قبرستان میں پہنچ سکتے تھے، جہاں ہمارے چھپنے کی کافی جگہ موجود تھی۔ 2-3 بوڑھے برگد خانزادوں کے 2 کشادہ مقبرے اور کئی گھنی جھنگیاں ہمیں بآسانی پولیس کی نظروں سے چھپا سکتی تھیں۔ میں نے ادھر کا قصد کیا۔ اسما تیز نہیں چل سکتی تھی، مگر میرے ساتھ گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھی پھول گئی تھیں۔ جو ہی میں نے دونوں اطراف احتیاط سے دیکھ بھال کر سڑک عبور کی، حویلی سے گونجنے والی فائرنگ رک گئی۔ پولیس والے مایوس ہو گئے تھے۔ سرکاری ایمونیشن کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تھا، یا برکت نے واپس پہنچ کر مطلع کر دیا تھا کہ میدان خالی ہو چکا ہے۔ اسما پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، یہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں چونکا۔ اس کے بے ساختہ سوال نے عقدہ کھولا کہ اسے علم ہی نہیں تھا کہ یارن خان نے اسے اپنی نورپور والی حویلی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ تمہارا اپنا علاقہ ہے؟ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا میں… رکے بغیر چلتی رہو، کسی محفوظ جگہ پہنچ کر بتاتا ہوں۔ وہ خاموشی سے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ہم کانٹے دار جھاڑیوں اور قبروں سے بچ بچا کر گزرتے ہوئے سردار حیات خان کے خاندانی مقبرے میں پہنچ گئے۔ باہر یک بستہ ہوا بدن چیرتی تھی، اندر کا ماحول قدر گرم تھا۔ سکھ کی سانس آئی۔ یہ 14 فٹ کا مربع کمرہ تھا، جس میں اوپر کے ہاتھ 3 جبکہ دروازے کی جانب 2 پختہ قبریں تھیں۔ قبروں پر سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ اس گنبد والے مقبرے کی مغربی جانب والی کھڑکی سے چاندنی چھن کر اندر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف قبروں کو
بلکہ ایک دوسرے کے ہولائے ہوئے جسموں کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اسے قبر پر بٹھایا، مقابل میں دوسری قبر پر خود بیٹھا۔ سنگ مرمر برف کی سل کی طرح سرد تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم اطمینان سے کچھ وقت یہاں گزار سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ خوف اور سردی سے لرزتی آواز میں بولی، اس قبرستان میں باہر کی چیزیں نہیں ہوتی؟ باہر کی چیزوں سے اسما کی مراد جن بھوت تھے؟ نہیں۔ میرا جی تو چاہا کہ اسے بتاؤں کہ اس قبرستان میں میرا، دیوانے اور کھالے کے بچپن اور لڑکپن، لکن بیٹی اور چھپن چھپائی کھیلتے گزرے ہیں۔ یہاں ہم رات گئے تک بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، 9 ٹہنی اور 12 ٹہنی کھیلا کرتے تھے، اور ایک ایک درخت پر چڑھ کر نور پور کا فضائی نظارہ کیا کرتے تھے۔ زمین نے اپنی تمام تر خنکی میرے ننگے پیروں میں اتار دی تھی۔ شکر تھا کہ کوئی بڑا کانٹا یا کانچ کا ٹکڑا پیروں تلے نہیں آیا تھا، وگرنہ بہت گڑبڑ ہو جاتی۔ البتہ میری پنڈلی اور بازو میں تیز درد ہو رہا تھا۔ کس کر باندھی ہوئی میز پوش کی پٹیوں کی وجہ سے بازو اور پیر کے دوران خون میں بھی گڑبڑ پیدا ہو چکی تھی۔ حویلی میں گزرنے والے قیامت آگی لمحے میں مجھے اپنے زخموں اور زیادہ کس کر بندھی ہوئی پٹی کا خیال تک نہ آیا۔ اطمینان کی چند گھڑیاں نصیب ہوئی تو میں نے جھک کر پنڈلی والی پٹی کھول دی۔ یکلخت پاؤں من بھر کا ہو گیا اور کتے کے دانتوں کے زخموں سے ٹیسے اٹھنے لگی۔ میری سسکی سن کر اسما بولی، کیا یہاں گولی لگی ہے؟ اس کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ نہیں، خان کے پالتو کتوں نے کاٹا ہے۔ چاند کی ناکافی روشنی میں زخموں کو دیکھنے کی کوشش بیکار تھی، اس لیے میں نے محض ہاتھوں سے ٹٹول کر خون کے بہاؤ کا اندازہ کیا۔ تسلی ہوئی کہ جمے ہوئے خون نے تازہ خون کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ حوصلہ ہوا تو میں نے بازو کی پٹی بھی کھول دی۔ اسما بغور مگر نیم دلی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپتی ہوئی آواز میں بولی، تم مجھے ادھر کیوں لائے ہو؟ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے نچلے دھڑ پر پڑ رہی تھی۔ اس نے پھولدار فیروزی کرتا اور میچنگ شلوار پہنی تھی، دوپٹہ نہیں تھا۔ اندھیرے میں اس کے خد و خال اور رنگت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں جواب دیا، اسما، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنے آدمیوں کی تلاش میں حویلی گیا تھا، وہ نہیں ملے، تم نظر آ گئی۔ سوچا تمہیں اس خبیث کی قید سے آزاد کرانے کا ثواب حاصل کر لوں۔ بھلا کیا یا برا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری آواز پہلے بھی کہیں سن رکھی ہے۔ میں ہنگامی حالت سے برسر پیکار ہونے کے سبب بھول گیا تھا کہ میں اپنے مسلسل اصل لہجے میں بولتا چلا آ رہا تھا۔ میرا گیٹ اپ اور تھا اور لہجہ اور۔ ہو سکتا ہے تم نے مجھے کہیں بولتے سنا ہو، ویسے بھی دنیا میں ان گنت لوگوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ نہیں، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم شکل سے پٹھان لگتے ہو، جبکہ ٹھیٹھ سرائے کی بولتے ہو، تبھی مجھے عجیب سے لگتے ہو۔ میں پٹھان نہیں ہوں، شاید داڑھی اور آنکھوں کی رنگت کی وجہ سے پٹھان لگتا ہوں۔ بہرحال میری چھوڑو اور اپنی کہو، تمہیں کہاں پہنچاؤں؟ گھر؟ گھر؟ وہ سر جھکا کر بڑبڑائی۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ کچھ توقف کے بعد اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ تمہیں جس حویلی میں ایران خان نے قید رکھا تھا وہ نور پور کی مشہور حویلی تھی۔ اس حویلی کے سامنے سرکاری اسپتال واقع ہے، شاید تم نے دیکھا ہو۔ میں نے ارادتاً اسے یاد نہیں دلایا کہ وہ اس اسپتال میں شاجی کے پاس بیماری کی حالت میں لائی گئی تھی، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ نور پور کا قدیمی قبرستان ہے۔ یہ خانزادوں کا چھوٹا مقبرہ ہے، بڑا اس کے عقب میں راستے کی سیدھ پر واقع ہے۔ بعید نہیں کہ یہ قبریں تمہارے باپ داداؤں کی ہوں۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، وہ بے چین ہو گئی۔ نور پور؟ اوہ، یہ تو واقعی میرا اپنا علاقہ ہے، قریب میں میرا گھر ہے، بلوچ نگر میں۔ میں جانتا ہوں، تم سردار حیدر خان کی بیٹی ہو۔ تم کیسے جانتے ہو؟ حیدر خان کو کون نہیں جانتا؟ اسمبلی کا ممبر ہے، بہت بڑا زمیندار ہے۔ میرے لہجے میں از خود زہر گھل گیا، مگر میں نے اپنے اندر کا زہر اندر ہی روک لیا۔ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ دیکھو، میں بابا سے کہہ کر تمہیں نہ صرف پولیس سے بچا دوں گی بلکہ منہ مانگا انعام بھی دلواؤں گی، پلیز۔ میرے لبوں پر نفرت آمیز مسکراہٹ ناچی۔ مجھے کوئی انعام شنام نہیں چاہیے، فکر نہ کرو، تمہیں بلوچ نگر پہنچانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں سردار وریام خان کی حویلی کے دروازے پر چھوڑ دوں؟ وہ تمہیں گاڑی میں بٹھا کر بلوچ نگر پہنچا دے گا یا کارڈلیس فون پر تمہارے باپ کو بلوا لے گا۔ نہیں نہیں، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں رہا، سب دھوکے باز ہیں، بھوکے کتے ہیں سارے۔ تم مجھے بلوچ نگر پہنچا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے ہونٹ بھیجے، بات لبوں پر آئی۔ ان سب سے بڑا اور خوخار کتا تو تمہارا باپ ہے۔
میں نے دل کی بات بدقت لبوں پہ روک لی۔ نہیں اسما، میرا کام ادھورا ہے۔ پولیس کے نکلتے مجھے نور پور جانا ہے۔ بلوچ نگر جاؤں گا تو دیکھ لیے جانے کا خطرہ حد سے بڑھ جائے گا۔ پولیس مجھے تلاش کرتی پھرتی ہے، تو میں نور پور میں کسی شخص پر تو بھروسہ ہوگا۔ اس نے سر اٹھایا۔ بولی تو پتہ چلا کہ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ نہ جانے کب سے رونا چاہ رہی تھی، رونے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ کچھ کہتے کہتے سسک پڑی اور گھٹنوں پر چہرہ رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے غبار دل نکالنے کا بھرپور موقع دیا۔ کچھ دیر بعد وہ از خود سنبھل گئی۔ نہیں، سب کتے ہیں، ماں کا ماंس کھاتے ہیں، بہن کو بھنبوڑتے ہیں، بیٹی کے چیتھڑ اڑاتے ہیں، سب بھوکے بھیڑی ہیں۔ یارن خان رشتے میں میرا چاچا لگتا ہے۔ چاچا باپ جیسا ہوتا ہے، مگر وہ بھیڑیا ہے جس نے انسانوں کی کھال اڑ رکھی ہے۔ اور اور اسی نور پور میں ایک بھولی اور معصوم صورت والا کتا بھی رہتا تھا۔ میں نے غلطی سے اسے بھی انسان سمجھ لیا تھا، مگر نہیں، وہ بھی کتا نکلا۔ تم سے ہو سکے تو مجھے اسپتال میں ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی پر چھوڑاؤ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے مجھے ہی بھولی اور معصوم صورت والا کتا قرار دیا تھا، مگر میں نے اس کے ہسٹری بیان سے صرف نظر کیا اور اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ مگر نہیں، شاید وہ بھی ویسا نہ ہو جیسا دکھتا ہو۔ تم مجھے بلوچ نگر پہنچا دو۔ مگر نہیں، بابا تو مجھے دیکھتے گولی مار دیں گے۔ وہ صبر کرے گا تو بھائی مار دے گا۔ اگر کسی وجہ سے مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کر بھی لیا گیا تو مجھے اگلا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کسی کے پلے باندھ دیا جائے گا۔ ہائے، میں کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کہاں جاؤں؟ بلوچ نگر والے تو منہ چھپا کر مجھ پر تھوکیں گے، خاموش آنکھوں کے تیروں سے میرا کلیجہ چلنی کر دیں گے۔ ہائے، میں کیا تھی؟ مجھے قسمت نے کتنا گھٹی اور سستا کر دیا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر پڑے سر کو چھوا، زلفوں میں انگلیاں پھیری، پیار سے سمجھایا۔ دیکھو اسما، تمہیں آخر اپنے گھر جانا ہے، آج نہیں تو کل، پرسوں۔ اپنے بابا اور بھائی کا سامنا تمہیں کرنا ہے، پھر آج ہی کیوں نہ یہ مرحلہ عبور کر لیا جائے۔ ہمت کرو، تم گھر سے بھاگی نہیں ہو، اغوا کی گئی ہو، یہ بات سارا علاقہ جانتا ہے۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تو کہیں کی نہیں رہنا، پر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنی ماں کے لیے اداس ہوں، یوں لگتا ہے جیسے بابا اور بھائی کو دیکھے صدیاں گزر گئی ہوں۔ تم بس مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اوکے، فکر مت کرو، رو رو کر خود کو ہلکان نہ کرو، اور اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہیں کس نے اغوا کیا تھا اور اس حال تک تم کیسے پہنچی۔ اس کے بولنے سے پہلے نور پور کی جانب سے گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے اسے بولنے سے روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی نور پور کی حدود سے نکل گئیں۔ قبرستان سڑک سے ذرا ہٹ کر واقع تھا، اسی لیے میں نے مقبرے سے نکل کر سڑک کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سوائے کسی اونچے درخت پر چڑھ کر دیکھنے کے کسی بھی طرح سڑک اور گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی۔ میرے اندازے کے مطابق گزرنے والی گاڑیوں کی تعداد 3 تھی، مگر یہ طے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ گاڑیاں پولیس کی تھیں یا غیر سرکاری۔ نور پور کی فضا پھر شانت ہو گئی۔ اسما بولی، میں کچھ نہیں بولوں گی جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ بولو، جس عورت اور بچے کو اس بڈھے کتے نے اغوا کرایا، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تجسس دیکھ کر میں عجب مخمصے میں پڑ گیا۔ سچ بولتا تو میڈم کے ساتھ ساتھ میرے کردار پر پڑا ہوا دبیز پردہ فاش ہو جاتا، جھوٹ بولتا تو اسے مطمئن نہ کر پاتا۔ اگر میں اپنی زبان پر قابو رکھتا تو وہ مجھے پہچان نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تہہ خانے کے عیش قدی کی روشنی میں مجھے پہچاننے میں ناکام رہی تھی۔ اس مقبرے کے کمزور اندھیرے میں مجھے کیسے پہچان سکتی تھی؟ مجھے احتیاط سے کام لینا تھا، کیونکہ وہ مجھ پر کسی حد تک اعتماد کرنے لگی تھی، جبکہ شہریار سے شدید نوعیت کی نفرت کرتی تھی اور اسے بھولی صورت والا کتا کہتی تھی۔ اس سے زیادہ انتظار نہ ہو پایا۔ سچ بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، جھوٹ بولنے کے لیے دماغ میں کڑیاں جوڑنی پڑتی ہیں۔ میں مصیبت میں ہوں، عورت ذات ہوں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پھر بھی تم سچ بولنے سے ڈرتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، کرمنل لائف گزارتا ہوں، چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا ہوں۔ تمہیں ایک دو مرتبہ ملتان میں دیکھا تھا، تب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ تم پہلی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی، اس لیے تمہاری کھوج میں نکل کھڑا ہوا تھا، تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ مگر جب پتہ چلا کہ تم بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہو تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ غریب آدمی دیکھنے کے جرم میں پکڑا جاتا ہے، چاہنے کے جرم میں مارا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، اس لیے گلی کوچوں سے آگاہ ہوں۔ تمہارے باپ کے روب و دبدبے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، تبھی تمہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا اور اپنی محبت کو تھپکیاں دے کر سلا دیتا تھا۔
یہ محبت بکواس ہے، مگر میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا۔ ہاں، تم نے یہ پوچھا تھا کہ جن لوگوں کو یارن خان نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرے کچھ نہیں لگتے، میرے ایک بھائی بند کے سکے ہیں، ایک ماں ہے، دوسرا بھائی۔ نہیں، یہ کہانی جھوٹ پر مبنی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ کوئی اپنے کولیگ کے لیے اتنا تردد نہیں کرتا۔ مجھے ذرا شرمندگی ہوئی۔ وہ میرے کام آتا اور میں اس کے۔ میں جس دنیا میں سانسیں لیتا ہوں اس میں میوچل سسٹم کے تحت لین دین ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مجھے سوال کی توقع تھی، تبھی جلدی سے بولا، ظفر، ظفر اقبال۔ دیکھو میرے پاس ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تعین کر لوں کہ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے تمہیں بلوچ نگر پہنچانا ہے۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر لمبی سانس لے کر بولی، ظفر، تم بہت اچھے ہو، تمہیں کچا ماس ترغیب نہیں دیتا کیونکہ تم دوسروں کی طرح بھوکے نہیں ہو۔ میری کہانی مختصر سی ہے۔ مجھے کتے نے اس لیے اغوا کیا کہ اسے شبہ تھا کہ میرے بابا نے اس کی بہن کو اپنی حوث کی بھینٹ چڑھانے کے لیے قید کر رکھا تھا۔ تم اس کتے کو دیکھو تو کبھی میری بات کا اعتبار ہی نہ کرو۔ دیکھنے میں بڑا معصوم ہے، شہریار نام ہے اس کا، مگر لوگ اسے شہرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ادھر نورپور میں اس کا گھر ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے درست کہا تھا، مگر اس کی بہن بابا کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ جب اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے تمہیں اغوا کیا یا کرایا تو تم اسے کتا کس طرح کہہ سکتی ہو؟ کیا اس کا انتقام مجھے بے عزت کر کے پورا ہو سکتا تھا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اگر وہ مرد تھا، غیرت مند تھا، تو میرے باپ کا گریبان پکڑتا نا، اسے گلیوں میں گھسیٹتا، بھلے خون میں نہلا دیتا، میں اسے کتا نہ کہتی۔ وہ بزدل کتا تھا ظفر، اس میں اور تجھ میں یہی فرق ہے کہ وہ کتا تھا اور تم انسان ہو۔ اگر تم چاہو تو مجھے چند ٹکوں کے عوض کسی بڑے کتے کے ہاتھ بیچ سکتے ہو، جیسا کہ اس نے کیا، مگر تم مجھے گندا ہاتھ لگائے بغیر میرے گھر پہنچانے کے لیے فکر مند ہو۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنی مالکن کو خوش کرنے کے لیے مجھے آزاد کرنے کے بجائے ایک اور گندے کتے کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں میں بے ہوشی کی حالت میں ملتان سے لاہور کے کسی نواحی قصبے میں پہنچا دی گئی، جہاں ہر شام کو ایک بدصورت نوکرانی مجھے نہلا دھلا کر اور اسے لباس پہنا کر دلہن بناتی، اور رات کے اندھیرے میں میاں دلبر اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا شیطان کی طرح آن وارد ہوتا۔ وہ شیطان، وہ مردود کتا میرے باپ کی دوستی کی مالا جپتا تھا، قہ قہ لگاتا تھا اور رات بھر مجھے باولے کتے کی طرح بھنبوڑتا رہتا تھا۔ ظفر، سن رہے ہو نا؟ میں مرنا چاہتی تھی، مگر اس کمینے نے مجھے اس طرح بے بس کر رکھا تھا کہ میں زندہ رہنے پر مجبور تھی۔ مجھے اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہیں تھا۔ پھر ایک رات اس محل نما کوٹھی پر بری بری شکلوں اور غنڈوں جیسے حلیوں والے ان گنت کتوں نے دھاوا بول دیا۔ اس رات میاں دلبر اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ان غنڈوں نے کوٹھی میں موجود بد شکل نوکرانی اور 3 پہرے داروں کو گولیوں سے بھون کے رکھ دیا۔ میں وہ منظر دیکھتی رہی جس میں 4 لاشیں تڑپ تڑپ کر خون کے چھینٹے فرش پہ مار رہی تھی۔ کتنا وحشتناک منظر تھا وہ! کاش قسمت نے مجھے سب نہ دکھایا ہوتا۔ وہ گنڈے مجھے ایک بڑی ویگن میں ڈال کر لاہور شہر لے آئے۔ میں ایک قید سے نکل کر دوسری میں پہنچ گئی۔ پھر ایک شام میری نس میں کوئی دوا انجیکٹ کی گئی، میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو اس بڈھے کتے کے کمرے میں تھی۔ اب تک یہی سمجھتی رہی ہوں کہ میں لاہور یا اس کے مضافات کے کسی آسیبی کمرے میں پڑی ہوں۔ آج پتہ چلا کہ مجھے میرے ہی علاقے میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا ہے۔ جبڑوں کی تبدیلی میرے ماس کے لیے اہم نہ رہی۔ پہلے کتے نے میری مزاحمت کی دیواریں پاش پاش کر دی تھی، دوسرا حوث کا مارا بڈھا تمام دن اور رات مجھے ننگا رکھتا تھا، لباس نہیں پہننے دیتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں کہ میں کسی تہہ خانے میں ہوں، زندہ رہتے ہوئے زیر زمین تھی۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں مردے پر عذاب اترتا ہے، میں کہتی ہوں قبر اس تہہ خانے سے کم ڈراؤنی ہوتی ہے۔ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا۔ بے غیرت کہیں کا، کبھی مجھے حوث بھری نظروں سے دیکھتا رہتا، کبھی بھوکے درندوں کی طرح روندنے لگتا۔ جسم تو جسم رہا، ان دونوں کتوں نے تو میری روح بھی چھید چھید کر لہو لہان کر دی ہے۔ ظفر، میں سچ کہتی ہوں، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ میں نے کوئی بڑا جرم کیا تھا جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی ہے؟ بتاؤ، کاش میں یوں بے عزت نہ ہوئی ہوتی اور مر گئی ہوتی، کسی ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی ہوتی۔ اس پر جنونی کیفیت طاری ہونے لگی تو میں نے جلدی سے اس کی باہیں پکڑی اور جھنجھوڑ دیا۔ دیکھو اسما، جو ہو گیا سو ہو گیا، وقت کبھی ریورس نہیں ہوتا۔ تم پڑھی لکھی ہو، آئی ہوپ کہ سمجھانے سے سمجھ جاؤ گی۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کی عزت کوئی صحن میں لگے بیری کے درخت جیسی نہیں ہوتی کہ کوئی آیا اور کاٹ کے لے گیا، نہ ہی یہ لباس اور بدن کے سہارے سانس لیتی ہے۔
عزت کا تعلق تو نیت اور روح سے ہوتا ہے. تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور یقیناً تمہارا منہ کالا نہیں ہوا. ہاں، میاں دلبر اور یاران خان نے اپنے چہرے ضرور کالے کیے ہیں. ان کی عزت ان کے اپنے ہاتھوں لٹی ہے، نہ کہ تمہاری. کیونکہ جس برے عمل میں تمہاری مرضی شامل نہیں، وہ تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تم نے ظلم نہیں کیا، اور خدا ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا نہیں. تم پڑھے لکھے ہو؟ ہاں، تبھی ایسی باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی نہیں کرتا. میرا مشورہ مانو، فضول تحفظات سے دامن چھوڑاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، اس اعتماد کے ساتھ کہ تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. جب تک تم کسی کو بتاؤ گی نہیں کہ میاں دلبر اور یارن خان نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تب تک کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا. روح پر لگے چرکے بدن پہ دکھائی نہیں دیتے. تمہارے باپ کا اس علاقے میں بڑا نام اور دبدبہ ہے. سادہ لو دیہاتی لوگ اس بات پر یقین کریں گے جو تم کرو گی، اسی کہانی کو صدقے دل سے مانیں گے جو تم اپنی زبان سے بیان کرو گی. اوکے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کہیں اور نہیں رہ سکتی سوائے اپنے گھر کے. گھر والے جو بھی سلوک کریں گے مجھے بھگتنا ہوگا. چلو، مجھے بلوچ نگر پہنچا دو. میں نے تمہاری بات مانی، تم میری مانو، میرے ساتھ چلو. میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا. رات بہت سرد تھی، مجھے سردی لگنے لگی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے اب تب میں بخار ہونے والا ہو. مجھے اپنی بے بسی اور قسم پرسی کی وہ رات یاد آ گئی جو میں نے حیدر خان کی بیلے والی حویلی سے نکل کر مین روڈ تک گزاری تھی. بدن کو جھرجھری سی آ گئی. اسما کو بھی سردی لگنے لگی تھی، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے گھٹنے اکٹھے کر لیے تھے بلکہ دونوں ہاتھ بھی بغلوں میں دبا رکھے تھے. میرا کام ادھورا ہے. اسے نمٹائے بغیر واپس جا سکتا ہوں اور نہ تمہیں بلوچ نگر پہنچا سکتا ہوں. تم سوچ کر بتاؤ، میں تمہیں نورپور میں کسی کے گھر پہنچا کر اپنی راہ لے لوں؟ کوئی ہے ایسا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، چند منٹ سوچتی رہی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، ادھر نورپور میں ایک آدمی رہتا ہے، خالد عرف خالہ. یارن خان کی حویلی کے پاس ہی اس کا چھوٹا سا گھر واقع ہے. تم مجھے اس کے گھر تک پہنچا دو. مجھے جھٹکا لگا. حیرت کی بات تھی کہ اس کے نزدیک بھرے نورپور میں وہی ایک قابل اعتبار شخص تھا. میں نے بے ساختہ کہا، کیا تم بخشو لوہار کے پتر کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر متردد انداز میں بولی، وہ ملتان میں تھا، نہ جانے گھر آ گیا یا نہیں. ٹھیک ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں. اسے کہتا ہوں کہ وہ کسی سواری کا انتظام کر کے لائے. تب تک تم ادھر ہی چھپی رہو. نہیں نہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ اس وقت مجھے بلوچ نگر نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے باقی رات میں اس کے گھر پر گزار لوں گی. میں اسے ساتھ لے کر نورپور نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس وقت پورا نورپور جاگ رہا ہوگا. لوگ خانزادوں کے داروں پر مجتمع ہوں گے اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے. اگرچہ پولیس واپس جا چکی تھی، مگر اس واقعے پر تبصروں کا بازار ابھی پورے جوبن پر ہوگا. میں نے اسے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تو وہ میری پریشانیوں کو سمجھ گئی. مگر مجھے یہاں ڈر لگے گا، یہ قبرستان ہے نا. ابھی تو تم مرنے کی بات کر رہی تھی، اب موت سے ڈرنے لگی ہو. وہ تو ٹھیک ہے، مگر بس تھوڑی دیر کی بات ہے. میں مانتا ہوں کہ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، مگر اس مردوں کے شہر میں کسی میں اتنا دم نہیں کہ قبر سے نکل کر تمہیں دیکھنے کے لیے آئے. اس پر میرے مذاق کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا. دیکھو، میں اسے لے کر چند ہی منٹوں میں یہاں پہنچ جاؤں گا. یہاں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی جن بھوت نہیں ہے کہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں. میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کھڑا ہو گیا. وہ بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی. میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تم نے مجھے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. مجھے شرارت سوجی. اس کی قیمت مجھے مل گئی ہے، اس لیے زیادہ احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیسی قیمت؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا. جس انسان سے زندگی میں کبھی محبت کی ہو، اسے حادثاتی طور پر پورے کا پورا دیکھ لیا جائے تو ریاضت سے چوگنی قیمت ادا ہو جاتی ہے. میرا مقصد محض اس کا ذہن بھٹکانا تھا. وہ میرا مطلب سمجھ کر ٹھٹکی، شرمسار ہوئی اور پھر میرے ہاتھوں کو سختی سے تھام کر بولی، اوہ، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں رہا تھا. میں تو تمہارا سامنا کرنے کے بھی قابل نہیں رہی. اف مائی گاڈ. اس کا لہجہ بڑا درد بھرا تھا. میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا لیے اور ایک مجنونہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی. میرے کندھے سے لٹکی ہوئی گن اسے چبھی تو وہ ہاتھ سے پرے ہٹا کر بولی، تم انسان نہیں ہو، فرشتہ ہو. میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی. آئی لو یو ظفر. مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ تم کیا ہو. مجھے بس یہ یاد رہے گا کہ میری باقی زندگی تمہاری دین ہے. میں نے بڑی آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کیا. اسما، تم عام نہیں ہو،
خاص ہو۔ خاص لوگوں کا رویہ عامیانہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم مجھے فرشتہ کہو۔ میں ایک عام اور گناہگار شخص ہوں اور بس۔ نہیں، تم بہت عظیم ہو، مگر مجھے تمہاری آواز کیوں شناسا لگتی ہے؟ پر تم نے بتایا کہ تم نے مجھے ملتان میں دیکھا تھا، شاید میں نے بھی تمہیں وہیں دیکھا ہو۔ اس کا بیان خود کلامی میں بدل گیا تو میں مقبرے سے نکل آیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھا رہوں، اسے سنتا رہوں اور سناتا رہوں، مگر مجھے دن چڑھنے اور اپنے مطلوبہ مغویوں کا ٹھکانہ بدل دیے جانے کا خوف لاحق تھا۔ تبھی تیز تیز قدموں سے پگڈنڈیاں عبور کرتا ہوا شیر قصائی کے گھر کے پچھواڑے پہنچا۔ میں نے دانستہ اس راستے کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اس پر درختوں کی تعداد قدرے زیادہ تھی تاکہ میں دور سے دیکھا نہ جا سکوں۔ میری خوش بختی تھی کہ میری مت بھیڑ کتوں سے نہیں ہوئی، ورنہ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پہ اٹھا دیتے اور نور پور کے نیم خوابیدہ لوگوں کو خبردار کر دیتے۔